الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رجل قليل العمل وقليل الذنوب، ورجل كثير العمل كثير الذنوب. رجل قليل العمل قليل الذنوب فعجب إليك، أو رجل كثير الذنوب كثير العمل قال لا أعدل بالسلامة، أو كما قال ابن عباس. رواه عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى في كتاب الزهد. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں نے بیان کیا، اور علماء محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت کے معاملے میں صحابی جب کوئی اپنا قول بیان کرتے ہیں تو وہ در حقیقت حضور کا قول ہوتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی چھوٹی عمر میں تھے، آپ کی 10 سال کی عمر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے. صحابہ میں چھوٹی عمر میں تھے، لیکن اللہ نے علم اتنا علم دیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے صحابہ سے ان کو آگے کر دیتے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ بالکتاب وعلمہ بالتعویل. اے اللہ اس کو کتاب کا یعنی قرآن کا علم اور قرآن کی تفسیر اس کو سمجھائے. اسی وجہ سے جو ہے اس امت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امام المفسرین کہا گیا ہے. رئیس المفسرین، امام المفسرین کا آپ کا لقب ہے. اس لیے آپ کا قول بھی بڑا وزنی اور بڑا جو معتبر قول ہوتا ہے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو اعمال تو کم کرتا ہے، یعنی فرائض وغیرہ تو ادا کر لیتا ہے، لیکن نوافل وغیرہ، نفل عبادتیں ہیں، نفلی روزے ہیں، نفلی صدقات ہیں، یہ کم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کم کرتا ہے. عمل کا تھوڑا ہے لیکن گناہ کا بھی تھوڑا ہے. یہ آدمی آپ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یا وہ آدمی کہ جو عمل تو خوب کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاہت بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی خوب کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اعمال تو خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی خوب کرتا ہے، گناہوں سے بچتا نہیں. تو ان دونوں آدمیوں میں سے کون سا آدمی آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے بچنا اس سے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. چنانچہ اسی سلسلے کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں تہجد گزاروں سے بھی اور نیک کام کرنے والوں سے بھی آگے بڑھ جاؤں، یعنی نفلی کام، فرض تو ہر ایک کے اوپر ضروری ہے، تو اس کو چاہیے کہ گناہوں سے اپنا آپ کو بچائے. چنانچہ حدیث پاک سے مقصد کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نیک اعمال تو خوب کرتا ہے، نفلی عبادتیں بھی کرتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتا نہیں ہے. اس لیے کہ کبھی آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی میں بہت سارے نیک کام کرتا ہوں، اس لیے گناہوں کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو چاہے نفلی عبادتیں کم کرتے ہوں لیکن گناہوں سے بچتے بھی ہو، اس کے لیے تو جو ہے اللہ کے یہاں چھٹکارے کی ضمانت اور گارنٹی ہے.
لیکن جو لوگ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچتے ہیں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کے لیے کوئی ضمانت نہیں، چاہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے یا اس کو سزا دے۔ چنانچہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کسی آدمی کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، تو کسی عالم کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے کہ جو ہے مجھے کچھ وظیفے بتا دیجئے، کچھ اوراد بتا دیجئے، میں نفلی عبادتیں کتنی کروں، کیسی کیسی کروں، قرآن پاک کی تلاوت کتنی کروں، تمام اعمال کو پوچھنے لگتا ہے، اور پھر پوچھنے کے بعد اس کے اندر لگ بھی جاتا ہے، شوق ہے اس وجہ سے لگ جاتا ہے، اور جو خود عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی آدمی اپنے بارے میں یہ نوٹس نہیں لیتا ہے کہ آج پورے دن کے اندر میں نے کتنے خدا کو راضی کرنے والے اعمال کیے اور کتنے اعمال خدا کو ناراض کرنے والے کیے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کبھی آدمی کو اپنے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں بہت نیک اعمال کرتا ہوں، اس سے میرا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن دوستو جو ہیں اتنا یاد رکھیں کہ نیک اعمال کی حیثیت ایک ٹونک جیسی ہے۔ آدمی اپنے بدن کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹونک لیتا ہے اور اس کو پیتا ہے، لیکن قوت پیدا کرنے کے لیے آدمی ٹونک بھی لے اور ساتھ ساتھ جو ہے بدن کو کمزور کر دینے والے اور بھی جو کوئی چیز کھاوے، پرہیز نہ کرے۔ کبھی آدمی جو ہے اپنے بدن میں خوب طاقت پیدا کرنے کے لیے ہر قسم کی چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، شوگر ہو جاتا ہے، پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے، دوسرے تو پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ تو نیک اعمال کی حیثیت علماء نے لکھی ہے کہ ٹونک جیسی ہے۔ اب ٹونک آدمی لے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی ٹونک لے اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ زہر بھی کھا لے تو ظاہر بات ہے کہ ٹونک اپنا کام نہیں کرے گی۔ ایسے ہی آدمی نیک اعمال کرے اور نیک اعمال کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہے تو اس کے سارے گناہوں کو جو اس کے سارے نیک اعمال کو گناہ دھو دیتا ہے، اور حدیث میں ایسی بہت ساری مثالیں دی گئی۔ لہذا اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو خود بچائے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے طور پر تو نیک ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر گناہوں کا بازار گرم ہے۔ آدمی جو ہے تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد کے اندر صف اولیٰ کے اندر بیٹھتا ہے، صف اولیٰ میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ہے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، گھر کے اندر گندے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں اور اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ جتنا انسان کو اپنے لیے نیک اعمال میں مشغول ہونا ضروری ہے، اتنا اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی گناہوں سے بچائے اور نیک اعمال میں لگائے۔ دعوت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی ذات کے لیے بھی دعوت بنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعوت بنے، دوسروں کے لیے بھی بنے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت میرے نزدیک اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی آدمی بہت سارے اعمال کرے لیکن گناہوں سے نہ بچے تو یہ اس کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں بلکہ اس کے لیے پکڑ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ نیک اعمال کے گمان پر، نیک اعمال کے جام پر اس کے جو ہے آدمی گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ لہذا جو ہے گناہوں سے بچنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہے کہ نیک اعمال کرے۔ بلکہ ترجمان السنت سنہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے جو مشہور و معروف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، دن کو روزے بھی رکھتی ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کو تکلیف بھی دیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ جہنمی ہے۔ دیکھو اعمال تو بہت ہیں لیکن گناہ کی حیثیت دوستو جو اصل میں کیا ہے کہ گناہ کی حیثیت ایک آگ کی چنگاری کی طرح ہے۔ روئی کا جو ہے ٹنوں بن ڈھیر ہو لیکن اس کے اندر آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری جلتی جائے تو ڈھیر جو ہے گھنٹوں اور منٹوں کے اندر ختم ہو جائے۔ ایسے ہی نیک اعمال آدمی کے پاس بہت زیادہ ہوں لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہوں میں مبتلا رہتا ہے تو یہ گناہ اس کے اعمال کو کھا جاتے ہیں۔ جیسے کہ مشہور و معروف روایت ہیں جس کو فضائل اعمال میں حضرت نے بھی لکھا ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا جس کے پاس بہت سارے حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، نفل عبادت بھی ہوگی، خوب اعمال کیے ہوں گے، ڈھیر کے ڈھیر پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں ہوگی۔ لیکن جب حساب کتاب کا معاملہ آئے گا تو کوئی آئے گا کہ اللہ اس نے میری دنیا کے لیے مجھے گالی دی، جا تو بھی اس کی کچھ نیکیاں لے جا، اے اللہ میرا مکان اس نے لیا تھا لیکن خالی نہیں کرتا تھا، تو بھی اس کی نیکیاں لے جا، اے اللہ مجھے اس نے بیوپار کے اندر دھوکہ دیا تھا، تو بھی کچھ لے جا۔ ایسے حق والے آتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، اور حق والے باقی رہیں گے تو حق والوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، تو چنانچہ وہ اپنے گناہ اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھو نیک اعمال تو ہیں، لیکن نیک اعمال نے جو ہیں گناہوں کو نیک اعمال تو اس کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اس میں بھی کہاں والی اس لیے جو ہے انسان جو سمجھتا ہے کہ میں اوراد و وظائف پڑھوں گا تو میرا چھٹکارا ہو جائے گا، یقیناً اوراد و وظائف پڑھنا، نفلی عبادت کرنا، نفلی صدقہ کرنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ یہی تو بات تھی کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ بیعت کے لیے آتے تھے، تو عام طور پر مشائخ کا معمول کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیعت ہوتا ہے تو اس کو کوئی وظیفہ دے دیتے کہ بھائی اس کو پڑھا کرو تمہارا دل صحیح ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیعت کرنے کے بعد کسی کو پہلے وظیفہ نہیں دیتے تھے، بلکہ اس سے پوچھتے کہ تیرا کاروبار کیا ہے، تو کیا مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، گھر کے اندر تیرا معاملہ کیسا ہے، یہ سارے حالات پوچھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں اس کا جو ہے کمزوری نظر آتی تھی اس کی اصلاح کے لیے اس کو فکر میں ڈال دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت نے ایک آدمی کا قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے جمعہ دار تھا، آج پی ایس آئی ہوتے پہلے زمانے میں جمعہ دار ہوتے، اچھی نوکری تھی، تنخواہیں اچھی تھی، کسی جیسے ویسے پیر سے وہ بیعت ہو گیا تھا، تو پیر نے اس کو وظیفے دیے تھے کہ فجر سے لے کر چاش کی نماز تک یہ وظیفے پڑھتے رہنا۔ اس کے معاملات کیسے ہیں اس کو معاملہ پیر کو معلوم تھا، لیکن اس سے بچانا کیوں؟ اگر اس کو گناہوں سے روکتا، غلط کاموں سے روکتا تو پھر اس کے پاس سے بھاگ جاتا۔ اور جو دنیا دار پیر ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں کہ کون سا مرید مجھے زیادہ کام آئے گا، ہدیہ دے گا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جمعہ دار جو ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاش تک مصلی پر وظیفے پڑھا کرتا۔ اب اسی دوران میں کوئی آتا تھا کہ بھائی صاحب میرا فلاں کام ہے، یعنی 200 روپے ہوں گے، منہ سے بولتا نہیں تھا، صاحب میرا فلاں کام ہے 400 روپے، اشاروں سے اب وہ پیسے لیتا تھا مصلی کے نیچے دبا دیتا۔ دیکھو جو وظیفے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رشوت بھی کھا رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وظیفے تو اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور وہی رشوت اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اس لیے جو ہے کسی شیخ سے بیعت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بس چھٹی ہو گئی بیعت ہونے کے لیے، بلکہ بیعت دراصل میں ایک بندھن ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کرتا ہے کہ بھائی اب میرا معاملہ سارا کا سارا آپ کے حوالے ہوگا، آپ جس طریقے سے کہیں گے میں کروں گا۔ چنانچہ ایک صاحب جو ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی۔ دیکھو ہمارا معاملہ کتنا گڑبڑ میں ہوتا ہے، ریل گاڑی کے اندر ہم بیٹھے، سامان کتنا ہی وہ بیٹھے نکل گئے، آدمی خوش ہوتا ہے کہ کوئی لگیج بھی نہیں اور نکل گئے، لیکن یہاں نکل گئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حساب کتاب تو وہاں ہونے والا ہے۔ ایک صاحب تھے جو بڑے اپڈیٹ آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، انگریزی کو خوب اچھی جانتے تھے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، آپ کی تربیت تھی، تو ان کا حلیہ ایسا معلوم ہوتا تھا ان کا شیخ کہ جو گویا کوئی عالم ہے، کوئی ملا جی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں ان کا سفر ہوا، رات کا 1 بج چکا تھا، اب اسٹیشن پر ایسے خال آدمی گھومتے تھے، اس زمانے میں تو ایسا ہی معاملہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ میرا سامان زیادہ ہے، تو انہوں نے جو ہے ریلوے کے ایک آدمی سے کہا میرا سامان جو ہے لگیج کر لو، تو اس نے کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ اسکرو برابر نہیں ہے. وہ کیا سمجھتا تھا جو کوئی لینے والا نہیں, کچھ کہنے والا نہیں, پھر سامان چلانے آیا, اپنا پیسہ خرچ کر رہا. اسی دوران میں جو اسٹیشن ماسٹر وہاں پر چکر لگا رہا تھا, تو اسٹیشن ماسٹر سے انہوں نے کہا کہ تمہارے ایک آدمی کو میں نے کہا کہ میرا سامان لگیج کر لو, لیکن اس نے میرے کوئی توجہ نہیں دی, آپ میرا سامان لگیج کر لیجیے. تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا بھائی آدھی رات کا وقت ہے, کون تولے گا, کیا کرے گا, دماغ خراب ہے, جاؤ چلے جاؤ, کون پوچھنے والا ہے. تو کیا سمجھا کہ معمولی کوئی ملا جی آدمی ہے, لیکن جب انہوں نے انگریزی میں بات شروع کر دیا, اس کو دھمکا اسٹیشن ماسٹر کو, تو جو ہے اسٹیشن ماسٹر سہم گیا, اور اس نے کیا کہا, آپ کا تعلق تھانہ بھون سے ہے. دیکھو وہ غیر مسلم تھا, اسٹیشن ماسٹر غیر مسلم تھا, لیکن حضرت کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ پورے علاقے میں مشہور تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بھی مرید یا ان سے تعلق رکھنے والا کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا تعلق وہیں سے, بس یہی بات ہے, لاؤ سامان لاؤ, تولو اور پیسے لگیج بھر دو, جاؤ. تو دوستو جو ہے دیکھو اسٹیشن ماسٹر بھی جو بات کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا, لیکن ایک تربیت کا نتیجہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں کو چھوڑنا ہے. اگر آدمی نیک اعمال بھی کرتا ہے, گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے نجات کی کوئی گارنٹی نہیں. ایمان ہونے کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے گا, لیکن سزا ہوئی تو پھر سخت بھی سزا ہوگی. اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا کہ جو آدمی گناہوں سے محفوظ ہے اس کے برابر کوئی کمال نہیں ہے. سب سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جو گناہ سے بچے. اگر اس کے نیک اعمال کم ہوں گے, فرائض واجبات کو ادا کیے لیکن نفلی اعمال کم ہوں گے, لیکن گناہ بھی کم ہوں گے, تو اس کے چھٹکارے کی گارنٹی. اب آپ جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں کہ جو ہے ہم معاملات کے اندر کتنی گڑبڑی کرتے ہیں. ایک آدمی کو ایک گاڑی بیچنی ہے, اس کا انجن صحیح نہیں ہے, پیٹرول خوب کھاتا ہے, آئل خوب کھاتے ہیں, لیکن آدمی جو بیچنے کی جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو بہت اچھی گاڑی ہے, ایوریج بھی اس کا اچھا ہے, آئل بھی زیادہ گھڑے گھڑے کھا پیتی ہوگی, تب بھی کہے گا بہت کچھ نہیں ہے. اب اسی دھوکے کے ساتھ اس کو گاڑی بیچ, اور وہی آدمی صفی اولیٰ میں نماز پڑھتا ہے. دوستو سر کوٹ کر مر جائے گا, لیکن اس کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جائے. کسی کا مکان کرائے پر لیا ہے, گھر کے اندر تہجد بھی پڑھتے ہیں, گھر والا کہتا ہے خالی کر دو, گھر والا کہتا ہے کہ بھائی جو ہے میرا مکان خالی کر دو, لیکن اس میں تہجد بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, لیکن گھر خالی کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک جو ہے اندھے قانون کا سہارا لیتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہے کتنی ہی عبادت کرے گا سر کوٹے گا, لیکن اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر سے نہیں جائے گی. اور اتنا بھی یاد رکھے کہ عبادت کے اندر جو کوتاہی ہوگی, عبادت میں جو کمی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کریں گے, اس کو درگزر کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کو بندے کے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں, اور بندے کو جو ہے اگر جو ہے جزا دے, نعمت دے, جنت دے, تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا کیا مفاد ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا تو اللہ کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو انعام دیا تو اللہ کو کون سا فائدہ کون نقصان ہونے والا ہے؟ جو کچھ ہے وہ ہمارے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے بچ کر زندگی گزاریں, اور اسی طریقے سے میری نافرمانی کو چھوڑ کر زندگی گزاریں. تو اعمال کی کمی جو ہے نقصان نہیں دے گی, لیکن گناہوں کی کثرت بہت زیادہ نقصان دے گی. بیٹا جو ہے گھر میں سویا ہوا ہے, باپ تہجد بھی پڑھ رہا ہے, فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں کرنا ہے, لیکن بیٹے کو نہیں اٹھاتا. تو کیا یہ گناہ نہیں؟ وہ تو گناہ کر رہا ہے نماز کو ضائع کر کے, تم اس کو نماز ضائع ہونے کا سبب بندے اٹھاتے نہیں. دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو اولاد کے اوپر سختی کرتے ہیں, اور دین کے معاملے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ بھی تو گناہ ہے. بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے لحاف میں اور کمبل میں چھپ چھپ کر گندے پروگرام کو دیکھتی ہیں, ماں بھی جانتی ہے, باپ بھی جانتا ہے, لیکن کچھ نہیں کہہ رہا ہے. اور آج کل تو چھوٹے بچوں کو بھی موبائل حوالے کر دیا, لے بیٹا دیکھو, تو بھی جان لے, میں جا, مجھے بھی لے جانا. تو دوستو جو ہے گناہ ایک زہر ہے, گناہ ایک زہر ہے. اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گناہ جو ہے چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, ہے تو وہ آگ, بڑا ہے تو انگارہ ہے, چھوٹا ہے تو وہ جو چنگاری ہے. لیکن چنگاری کو بھی اگر روح کے ڈھیر میں رکھ دو تو وہ بھی جلا دے گی. تو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو, بہرحال وہ آگ ہے, اور آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا. تو لہذا انسان جب گناہوں کی کثرت کرتا ہے, گناہ سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے, تو ایسی صورت کے اندر وہ اس کے نیک اعمال کو جلا دیتا ہے.
جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الحسد یاکل الحسنات، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ جو ہے آگ جو ہے لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے حسد انسان کے نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آگ کی جو ہے گناہ کی خاصیت آگ کی سی، آگ جو ہے جلائے کہیں بھی جائے گی جلائے بغیر نہیں رہے گی، اچھا ہو کہ برا سب کو جلا دے گی۔ گناہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی نیک اعمال کرتا ہو، لیکن اس کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو جو ہیں جہاں ہم نیک اعمال کی کوشش کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ توفیق دے خوب کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان اعمال کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ آدمی اپنی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اسی زبان سے کسی کی غیبت بھی کرتا ہے، اسی زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی زبان سے کسی کو گالی بھی دیتا ہے۔ اب یہی زبان جو غلط چیزوں میں بھی استعمال ہو رہی ہے، اچھی چیزوں میں بھی استعمال ہے۔ اور اتنا یاد رکھے کہ ایک جگہ پر جو ہے آپ نے پوری شیشی عطر کی لگا دی ہو کپڑوں کے اوپر، اور تھوڑا سا پاخانہ کہیں لگ جائے تو پاخانہ کی بدبو غالب آ جائے گی عطر کی خوشبو پر۔ ایسے ہی آدمی خوب نیک اعمال کرے، خوب نیک اعمال خوشبودار ضرور ہیں، لیکن گناہ کیے تو گناہ کی بدبو اس سے زیادہ سخت، اور کتنی سخت ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو لمبی مسافت ہے، 1 میل سے زیادہ فرشتے، رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے بدبو آتی ہے، تو وہ بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ فرشتوں کو اتنا بھاگنا پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ گناہوں کے اندر بدبو ہے اور نیک اعمال کے اندر خوشبو ہے، لیکن جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں پر خوشبو مغلوب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو ہے خوشبو ایک نازک چیز ہے اور نازک چیز ہاری جاتی ہے۔ اس لیے دوستو جو ہیں آج ہم جو ہے نیک اعمال کریں، لیکن نیک اعمال کے ساتھ خود اپنوں آپ گناہوں سے اپنا آپ کی حفاظت نہ کریں، یا گھر والوں گناہوں میں مبتلا اور اس کو نہ روکیں گے تو ایسی صورت کے اندر وہ گناہ جو ہے نقصان دیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پھر سے لوٹا دیتا ہوں کہ آپ سے کسی آدمی نے کہا کہ ایک آدمی تھوڑا عمل کرنے والا ہے، یعنی فرائض وغیرہ ادا کر لیتا ہے، نوافل کا کوئی خاص اس کو وقت نہیں ملتا ہے، لیکن گناہ بھی تھوڑے کرنے والا ہے، وہ آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں یا وہ آدمی کہ جو اعمال بھی خوب کرتا ہے؟ اعمال خوب کرنے کا مطلب کیا؟ تہجد بھی پڑھتا ہے، تہجد میں تلاوت بھی کرتا ہے، اشراق 4 تسبیحات وغیرہ کرتا ہے، صدقات بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن گناہ بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ گناہوں سے بچنے کے برابر میرے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ کون فرما دیں؟ امام المفسرین، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسے دوستو جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، اچھا ہے جذبہ ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو جذبہ ہونا چاہیے کہ روئی کا ڈھیر ہے، نیک اعمال روئی کا ڈھیر ہے، اس کے اندر چنگاڑی نہیں لگنی چاہیے، گناہ نہیں ہونا۔ اس سے آدمی کو جو ہے بچنے، گناہ نہیں ہوتا ایسا کوئی نہیں، مطلب کہ گناہ تو انسان سے ہو جائے گا، کرنا اور چیز ہے، ہو جانا اور چیز ہے، کرنا نہیں چاہیے، ہو جائے تو پھر توبہ کر لے۔ اس لیے کہ گناہ نہ ہونا یہ فرشتوں کی خاصیت، اور انسان فرشتہ نہیں۔ اللہ نے انسانوں میں فقط انبیاء کو معصوم رکھا ہے، باقی کوئی اور معصوم نہیں۔ اس لیے جو ہے گناہوں کے بارے میں بہت سارے باب محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر باندھے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اس لیے جو اپنا گناہ اپنے گھروں کے اندر آدمی نظر کرے کہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، بیوی کیا کر رہی ہے، گھر کے اندر گناہوں کا ماحول ہے یا نیکی کا ماحول ہے۔ اپنے گھر پر آدمی نظر رکھے گا، ہر شخص آدمی، تو پھر کوئی تنظیم کی ضرورت نہیں، کوئی انجمن کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنے گھر کا انجمن ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔